بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حقیقت آفیشیل ٹی وی 3 کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے چینل میں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے اسرائیل میں امریکہ اور 4 عرب ممالک کے اجلاس کا انڈیا کے لیے کیا معنی ہے۔ گزشتہ کچھ برسوں سے اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری آ رہی ہے۔ اب 4 عرب ممالک کی ایک اہم کانفرنس اسرائیل میں منعقد ہو رہی ہے، جس میں شرکت کے لیے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن بھی اسرائیل پہنچ چکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش اور مصر کے وزرائے خارجہ اس کانفرنس میں شریک ہو رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ اسرائیل اتنے سارے عرب ممالک کے سینئر عہدیداروں کے اجلاس کی میزبانی کر رہے ہیں۔ یہ اجلاس اسرائیل کے صحرائی خطے نیگیو میں ہو رہا ہے اور ایران سے جوہری مذاکرات اور یوکرین میں جاری جنگ پر بات بھی متوقع ہے۔ امریکہ روس کو تنہا کرنے کی کوشش میں عرب ممالک کی حمایت چاہتے ہیں، مگر مشرق وسطی کے کئی ممالک روس پر سخت پابندیوں کے حق میں نہیں ہیں، کیونکہ انہیں اس سے گندم کی درآمد متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ بی بی سی نامہ نگار یولینڈ نیل کے مطابق پہلی بار ہے کہ اسرائیل اتنی تاریخی سربراہی کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کیسے مشترکہ مفادات مشرق وسطی میں امریکہ کے اتحادیوں کو ساتھ لا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش، مصر اور امریکہ کے وزرائے خارجہ کے ساتھ اس اجلاس میں اسرائیلی وزیر خارجہ لاپیڈ بھی ہوں گے۔ اس اجلاس کے انعقاد کا موقع اہم قرار دیتے ہوئے یروشلم میں موجود بی بی سی سے منسلک صحافی ہریندر مشرا نے کہا کہ یہ ٹائمنگ بہت اہم ہے، کیونکہ مشرق وسطی میں تعلقات نئے خطوط پر استوار ہو رہے ہیں۔ امریکہ کے تمام اتحادیوں میں افراتفری ہے، بالخصوص افغانستان سے متعلق امریکہ فیصلے کے بعد یہ لوگ خود کو ایک طرح سے غیر محفوظ سمجھنے لگے۔ اس نقطۂ نظر سے یہ اجلاس بہت اہم ہے، بالخصوص اس لیے کیونکہ امریکہ بھی اس میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی وزیر خارجہ کو ان تمام ممالک کو یقین دہانی کرواتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ اس اجلاس میں معاشی سرگرمیوں اور ذرائع توانائی کے تحفظ پر بھی بات ہوگی۔ ہریندر مشرا کہتے ہیں کہ اس اجلاس کی تظاہراتی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایک طرح سے امریکہ مشرق وسطی میں اپنے ساکھ کھو رہا ہے اور اس اجلاس سے لگتا ہے کہ وہ تمام ممالک کو متحد کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ اسرائیل کے لیے یوں اہم ہے کہ وہ کئی دہائیوں سے اس خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ آزادانہ تعلقات کے قیام کی کوششیں کر رہا ہے، جو مسئلہ فلسطین سے بلا تر ہو۔ اگر اس نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو اسرائیل نے اس میں زبردست کامیابی حاصل کی ہے۔ اس اجلاس کی علامتی اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ نیگیو شہر میں ہو رہے ہیں، جو اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریان کی جائے پیدائش ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل تمام مہمانوں کو ڈیوڈ بن گوریان کی یادگار پر لے جانا چاہتے ہیں، تاہم یہ اب تک پروگرام میں شامل نہیں۔ یہ امریکہ کے لیے کیوں اہم ہے؟ اس وقت روس یوکرین جنگ کے باعث توانائی کے بحران کا خدشہ کافی زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ عالمی منڈی میں تیل کی بڑھتی قیمتیں وہ معاملہ ہے جس پر مشرق وسطی کے تمام ممالک، بالخصوص سعودی عرب اور دیگر اتحادی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن بل ہی اس وقت یوکرین اور روس کے معاملے پر سب سے زیادہ بحث ہو رہی ہے۔
تاہم ایران کا معاملہ بھی اسرائیل کے لیے بہت اہم ہے۔ ایران اور اس سے ہونے والا جوہری معاہدہ اس اجلاس میں شریک تمام ممالک کے لیے اہم ہے، کیونکہ وہ اس سے سیکیورٹی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہریندر مشرا کہتے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ جوہری معاہدوں پر نرم پڑ رہا ہے، مگر اسرائیلی میڈیا کی رائے ہے کہ امریکہ ان ممالک کو یقین دلائے گا کہ اتحادی اس سے پریشان نہیں ہوں گے، کیونکہ امریکہ ویسے بھی جوہری پروگرام کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ اسرائیل اور انڈیا کی مماثلت: یہ کانفرنس اسرائیل کے لیے بھی بہت اہم ہے، اور ہریندر مشرا کہتے ہیں کہ روس اور یوکرین کے معاملے میں اسرائیل انڈیا جیسے ہی بحران کا شکار ہے۔ دونوں ہی ممالک کے لیے ہم راستہ چننا مشکل ہے۔ امریکہ کا قریبی اتحادی ہونے کے باوجود اسرائیل خود ساختہ طور پر ثالث کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ روس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آج کی صورتحال کو دیکھیں تو روس کے پاس مشرق وسطی کو غیر مستحکم کرنے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ جس طرح روس شام میں موجود رہا ہے، اس کا اسرائیل پر بہت برا اثر پڑ سکتا ہے۔ اسرائیل انڈیا جیسی ہی صورتحال میں ہے، مگر وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح امریکہ بھی ناراض نہ ہو اور وہ ایسا کچھ کر جائے کہ دونوں ممالک کے درمیان مثبت کردار ادا ہو سکے۔ اسرائیل بظاہر امریکہ کا حامی نظر آ رہا ہے، مگر یہ مکمل طور پر روس کے خلاف بھی نہیں۔ کیا اس اجلاس کا انڈیا سے کوئی تعلق ہے؟ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینیٹ اگلے ہفتے انڈیا کا دورہ کریں گے، مگر اس سے قبل 30 مارچ کو اسرائیلی وزیر دفاع بھی انڈیا جائیں گے۔ ہریندر مشرا کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل اور اس اجلاس میں شریک دیگر ممالک انڈیا کو اپنے وسیع تر پڑوسی ممالک میں پہلے نمبر پر شمار کرتے ہیں۔ اگر آپ نوٹ کریں تو گزشتہ برس اکتوبر میں جب انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر اسرائیل آئے تو یہاں بھی ایک کوارڈ جیسا اتحاد قائم ہوا تھا۔ یہ کہا گیا تھا کہ یہ مکمل طور پر اقتصادی نقطۂ نظر سے ہے۔ امریکہ وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے بھی اس میں شرکت کی تھی۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زائد ال نہیان بھی اس میں شریک تھے۔ اس کوارڈ اتحاد میں امریکی، اسرائیل، انڈیا اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں۔ اس کے بعد اقتصادی تعاون بڑھانے پر گفتگو ہوئی۔ انڈیا کے ان عرب ممالک کے ساتھ پہلے ہی اچھے تعلقات ہیں اور اسرائیل کے بھی ان کے ساتھ تعلقات میں بہتری آ رہی ہے۔ سو یہ واضح ہے کہ اجلاس مستقبل میں بھی